والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والبرهان الرشيد إن أولياءه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین و ناظرین، خلاق عالم وحدہ لا شریک کی لا تعداد مرتبہ حمد و ثنا کے بعد میرے عظیم المرتبت معزز و محتشم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کو ان شانوں اور مقاموں سے نوازا ہوتا ہے جن کی شانیں ہماری عقل، ہماری سوچ، ہمارے خیال، ہمارے وہم سے بہت زیادہ اونچی ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی بندوں میں سے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام بخشا ہے جن کی شان کا آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ جب سے سیدنا غوث پاک اس دنیا سے گئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کی شان کے ڈنکے ہی بیان کیے جا رہے ہیں، شان اور مقام کی رفعت اور مقام سب کچھ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ سید ہیں جن کو حضور نے سید فرمایا ہے۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں مومن ہوں، میں سید زادہ ہوں، نشیل کیا ہے جناب، کالے کپڑے پہن لیں گے، ہاں جی، کالا جھنڈا اٹھا لیں گے اور کیا کہیں گے جی ہم سید ہیں جی۔ نشانی کیا ہے جی؟ بھائی سید تو وہ ہوتا ہے جن کا چہرہ دیکھو تو نظر آ جائے یہ واقعی سید جا رہا ہے، اور نبی کا بیٹا اور شکل اس کی نبی جیسی نہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں فلاں کا بیٹا ہوں تو جھلک نظر آتی ہے، میں کہوں جی میں فلاں کا بیٹا ہوں تو پھر کیا ہوگا؟ ابا جی قبلہ کی جو تصویر ہوگی اس نہ کچھ رخ میرے سامنے نظروں کے اندر، میرے شہر کے اندر، میرے چہرے کے اندر اور میرے لباس اور میرے کردار کے اندر کچھ نہ کچھ جھلک نظر آئے گی۔ خدا کی قسم سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی کے پیارے بیٹے ہیں جو آپ کی شکل دیکھتا سچ میں کہتا یہ نبی کا نواسا بھی ہے، نبی کا بیٹا بھی ہے۔ آپ خود فرماتے ہیں، قلائد الجواہر کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات میں نے خواب دیکھا، رأیت فی منام، میں نے خواب میں دیکھا، کیا دیکھا؟ فی حجر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنی نانی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سو رہا ہوں۔ کون فرماتے ہیں؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نانی کے گود میں سو رہا ہوں۔ اور یہ وہ بات جو آپ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے، امید ہے۔ میں سویا، کہاں سو رہا تھا؟ فرمایا اپنی نانی کے گود میں سو رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا فدخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سو رہا تھا، کیا دیکھا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے تشریف لے کے آ گئے۔ انہوں نے فرمایا ما ھذہ عائشہ، عائشہ یہ کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آپ دیکھ نہیں رہے، میں اپنے بیٹے سے پیار بھی کر رہی ہوں اور محبت بھی فرما رہی ہوں۔ اب کیا نتیجہ نکلا؟ اما عائشہ کہتی ہیں میرا بیٹا، سبحان اللہ۔ حضور نے فرمایا ھذا ولدنا حقا، حضور نے فرمایا عائشہ یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، سچی بات ہے، یہ سچا اور پکا ہمارا بیٹا ہے۔ مور لگ گئی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جن کو نبی نے اپنا بیٹا قرار دیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظمت و شانوں کے مالک ہیں کہ جتنے بھی سلاسل اس دنیا کے اندر موجود ہیں سارے سلاسل والوں کی جڑ جو ہے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکات ہے۔ آپ نے سنا ہوگا شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ
سہرورد قبیلے کے سلسلے کے بانی ہیں. ابھی تک سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سہروردی ہیں، اور ان کے جو پیر و مرشد ہیں ان کا نام ہے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ملتان کا جو بادشاہ ہے بہاؤالدین زکریا، اس کا بھی پیر و مرشد اور سلسلہ سہروردیہ کے بادشاہ ہیں، بانی ہیں. جب ان کا بچپنا تھا، نو عمری تھی، تو ان کو ان کے چچا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے کے آ گئے. معلوم کیا ہوا؟ حضور غوث پاک پہلے کے ہیں، یہ بات کے ہیں. جب لے کے آئے نا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے سینے مبارک، بچپنا تھا، سینے مبارک پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا اے شہاب الدین دیکھ لینا، ایک دن اللہ تجھے اتنا انعام عطا فرمائے گا، سلسلہ سہروردیہ کا بانی بن جائے گا. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان. حضرت شیخ المشائخ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقشبندی ہے نا جی، نقشبندی، ان نقشبندیوں کے جو سربراہ ہیں، جو سلسلے کے بانی ہیں، ان کا نام ہے شیخ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ کون ہے؟ حضور غوث پاک کا زمانہ نہیں پایا، حضور غوث پاک سے ملاقات نہیں ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں قلائد الجواہر والے اور تفریح الخاطر والے، آپ کی جو سیرت پر کتابیں لکھی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے، فرمایا کہ یہ وہ بزرگ ہیں جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے عالم ارواح کے اندر سبق پڑھتے رہے ہیں، فیض حاصل کرتے رہے ہیں. ساری دنیا یہاں کے پڑھتی ہے، کتابیں یہاں ہیں، استاد یہاں ہے، عالم ارواح کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پڑھتے رہے ہیں. اس لیے حضرت غوث پاک نے فرمایا تھا کہ میرے جانے کے بعد 100 سال بعد اللہ تبارک و تعالی ایک بندہ بھیجے گا جس کا نام بہاؤالدین نقشبند ہوگا، نقشبندی سلسلے کا بانی ہوگا اور میرا مرید ہوگا، میرا خاص مرید ہوگا. نتیجہ کیا نکلا؟ نقشبندی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں اور سہروردی بھی حضور غوث پاک کے مرید ہیں. یہ جو بخاری ہے نا، بخاری، یہ بھی حضور غوث پاک کے مرید ہے. کہتے ہیں سبحان اللہ. کیسے؟ ایک دن حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، چلتے چلتے بخارا کی بستی میں پہنچے. جب بخارا کی بستی میں پہنچے نا تو ایک درخت تھا، درخت کے نیچے کھڑے ہو گئے آپ کے غلام، آپ کے شاگرد، آپ کے متوسلین، معتقدین، مریدین ساتھ ہیں. سننے والی بات ہے. حضرت سیدنا غوث پاک نے فرمایا میرے مریدو، جی سائیں، جی پیر و مرشد. فرمایا یہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ جی حضور دیکھ رہے ہیں. فرمایا انشاءاللہ، ایسے ڈنڈا مارا، ڈنڈا مار کے فرمایا انشاءاللہ اسی بستی کے اندر 97 سال بعد اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا، ایک بچہ عطا فرمائے گا. فرمایا وہ بچہ بخاریوں کے سلسلے کا سربراہ بنے گا. خدا کی قسم، اور دنیا کہتی ہے نبی کو ادھر کے پتہ نہیں. حضرت غوث پاک بیان کرے 97 سال، اور نبی کے پیارے نواسے نے بتایا، اور اللہ نے ٹھیک 97 سال کے بعد حضرت بخاری رحمۃ اللہ تعالی کو پیدا فرما دیا. تو جتنے بھی سلسلے ہیں وہ سارے فیض حاصل کرنے والے حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جب سے اس دنیا میں آیا ہے، کوئی ولی ہوتا ہے نا بعد میں ولی بنتا ہے، کوئی کمالات، اس کی شانیں، اس کا مقام جو ملتا ہے عبادت کر کے، ریاضت کر کے، تقوی کر کے، طہارت ان کے اندر ہوتی ہے، شریعت پہ جناب پابندی ہوتی ہے، پھر جا کے اللہ ولایت کا مقام عطا فرماتا ہے. لیکن حضور غوث پاک وہ اللہ کے ولی ہیں جیسے ہی دنیا میں آئے اللہ نے ساری ولایتیں پہلے آپ کو عطا فرما چکی تھی. جتنی بھی ولایتیں تھیں ساری کی ساری ولایتیں، ولایت موسوی بھی آپ کو عطا فرمائی، ولایت عیسوی بھی آپ کو عطا فرمائی، ولایت ابراہیمی بھی آپ کو عطا فرمائی. حضرت سیدنا مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مکتوبات شریف کے اندر فرماتے ہیں، آخر میں جا کے فرماتے ہیں اللہ نے حضرت غوث پاک کو مقام کیا دیا تھا؟ فرمایا ولایت کی ہیں 2 قسمیں، ولایت صغرا اور ولایت کبرا. فرمایا ولایت صغرا کہتے ہیں غوثیت کا مقام ہوتا ہے. کیا مقام ہوتا ہے؟ جو غوثیت کا مقام ہے نا جی، اس غوثیت کے مقام کو ولایت صغرا کہتے ہیں. فرمایا میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ صرف غوث نہیں ہے، یہ غوث اعظم ہے، باقی جتنے ولی ہیں وہ ولایت صغرا کے اندر تو آ سکتے ہیں، ولایت کبرا کے اندر نہیں آ سکتے. جب تک امام مہدی نے آنا نہیں، میرا غوث اعظم ولایت کبرا پر فیض ہے، غوث اعظم کے مرتبے پر فیض ہے. اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی شان
خدا کی قسم حضرت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات بڑی اعلیٰ ہیں، آپ کی مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ کے شان بڑی اعلیٰ ہے، اور آپ اللہ سے بڑے ڈرنے والے تھے، بے حد ڈرنے والے، اتنا ڈرنے والے کہ خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے برگزیدہ بندے ہونے کے باوجود بھی اتنا خدا سے ڈرتے، اتنا خدا سے ڈرتے، کوئی حد نہیں۔ آج ہم 4 نمازیں پڑھ لیں نا، ہم کہتے ہیں بس رب سے راضی ہو گیا۔ نہیں میرے دوستو، صبح شام فجر زور عصر جتنی نمازیں پڑھ لیں، لیکن دل میں کبھی یہ خیال نہ لائیں کہ ہم سے رب راضی ہوگا۔ نہیں، ہم تو بے نمازی کو بندہ نہیں سمجھتے، جو نماز پڑھنے نہ آئے ہم اسے انسان نہیں سمجھتے، پتہ نہیں ہم اسے کافر سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو ہماری نمازیں ہمارے منہ پر ماری جائیں گی، کیوں؟ فرمایا نماز پڑھ لیکن کبھی تکبر نہ کر، کبھی غرور نہ کر۔ کیوں؟ یہ نمازوں سے رب نہیں بخشے گا، رب بخشے گا اپنے عدل پہ آیا تو نمازیں قبول نہیں، طہارتیں قبول نہیں، نوافل قبول نہیں، فرائض قبول نہیں۔ ارے رب نمازوں سے نہیں بخشتا، رب اپنی عاجزی سے بخشتا ہے، اپنی شان سے بخشتا ہے، اپنے کمال سے بخش دیتا ہے۔ اللہ حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں مکہ المکرمہ کے اندر گیا، فرمایا میں وہاں گیا، میں نے دیکھا مکہ المکرمہ کے حتیم کعبہ کے ساتھ جناب والا پتھر اور کنکریاں موجود ہیں، کسی انسان کی آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے اللہ مجھے بخش دے، میرے مالک الملک مولا مجھے بخش دے، اللہ اگر تو نے مجھے بخشا نہ قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھانا، مجھے نبی نہ اٹھانا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، کتنا بڑا گناہگار ہے، اتنا بڑا مجمع دنیا رو رہی ہے اس کی آواز سن کے، اتنا دردناک لے جائے، کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میں بڑا گناہگار ہوں، یا اللہ بڑا سیاہکار ہوں، بڑی خطائیں میں نے کی ہیں، بڑی تقصیرات میں نے کی ہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے۔ ہم نے سوچا شیخ سعدی فرماتے ہیں پتہ نہیں کون سا گناہگار ہے اور کون سا اتنا بڑا گناہ کر کے آیا ہے، اللہ کے گھر کے سامنے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور رو بھی وہاں رہا ہے، ماتھا ٹیکا ہوا ہے، نیچے جناب والا کنکریاں ہیں، نیچے جناب والا پتھر ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، پورے مجمع کو رلائی جا رہا ہے، دنیا رو رہی ہے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی، اس کی آواز ختم ہو گئی، پھر رونا شروع ہو گیا۔ جب کافی دیر روتا رہا، شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے کہا دیکھو تو صحیح یہ کون ہے؟ شیخ سعدی نے بہت بڑا جملہ لکھا ہے، فرمایا جب میں قریب گیا دیکھو تو صحیح کون سا ایسا گناہگار ہے اللہ کی بارگاہ کے اندر اتنا رو رہا ہے۔ فرمایا جب میں نے آنکھ اٹھا کے دیکھا حیران ہو گیا، رونے والا عام انسان نہیں تھا، ولیوں کا بادشاہ تھا، غوثوں کا غوث تھا، شیخ عبد القادر جیلانی تھا۔ اس لیے میاں صاحب فرماتے ہیں عدل کریں تا اور تھارے تھارے حکم میں اونچیاں شان والے عدل کریں تا وہ تھارے تھارے کم میں تے اونچیاں شان والے فضل کریں تا وہ بخش جام وہ میں ورگے مکال فرماتے ہیں رحمت دا وہ دریا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو
تے کم بن جاوے میرا، سارے مل کے پڑھ لو، جے کے قطرہ بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا، جے ایک قطرہ ہوئے بخشے مینو تے کم بن جاوے میرا۔ اتنا اللہ کا ولی ایک وضو کے ساتھ، عشاء والے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی ہے، وہ بھی 40 سال تک، لیکن خدا کی قسم پھر بھی اترایا نہیں، غرور نہیں کیا، تکبر نہیں کیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں مالک تو مجھے بخش دے، اگر تو نہیں بخشے گا تو مجھے کون بخشنے والا ہے؟ اسے پتہ تھا نبی کا بیٹا ہوں، اسے پتہ تھا اللہ نے مجھے قطبیت غوثیت کا مقام عطا فرمایا۔ خدا کی قسم اسے یہ بھی خبر تھی اللہ نے یہ انعام یہ اکرام عطا فرمایا، لیکن اسے یہ بھی پتہ تھا اللہ سب کچھ دیتا ہے، لیکن اگر بخشتا ہے تو اپنے کرم سے اپنے فضل سے بخش دیتا ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور خانہ کعبہ کے سامنے رو رہا ہے۔ کتنا بڑا اللہ کا ولی، اب سنیے، فرماتے ہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب کلمات طیبات کے اندر صفحہ نمبر 70-78 کے اوپر فرماتے ہیں کہ مرزا مظہر جان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کون ہے؟ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد ہیں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کون ہے؟ جو قرآن کے مفسر ہیں، جنہوں نے تفسیر مظہری لکھی ہے، اپنے پیر کے نام پہ تفسیر مظہری میرے پاس موجود ہے میری لائبریری کے اندر، بڑی لاجواب کتاب ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی ہے اور اس کتاب کا نام کیا لکھا ہے؟ تفسیر مظہری۔ معلوم ہوا کتنے پیر کو ماننے والے تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، اور شاہ ولی اللہ وہ ہیں جن کو اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ یہ ہمارے تھے، یعنی اہل حدیث تھے، اور دیوبندی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے تھے، اہل سنت کہتے ہیں ہمارے تھے۔ ابھی نتیجہ نکل آتا ہے ان کے تھے یا ہمارے تھے، کہہ دینا سبحان اللہ یار۔ فرماتے ہیں مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فرمایا ایک رات میں سویا، خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وسیع میدان ہے، کھلا میدان ہے، اس کھلے میدان کے اندر نورانی نورانی چہرے والے بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی سفید ہے، سفید لباس ہے، نورانی چہرے ہیں، اور کیسے بیٹھے ہیں؟ فرمایا دو زانو ہو کر یوں بیٹھے ہیں جیسے ان کے سروں پر کوئی پرندہ بیٹھا ہوا ہے، آنکھیں اٹھا کر نہیں دے رہے، آنکھیں جھکا کر بیٹھے ہیں اور آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں، اور سارے ایسے لگ رہا ہے صفیں بنا بنا کر بیٹھے ہیں جیسے کسی کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں۔ فرماتے ہیں میری نگاہ اٹھی تو میں حیران رہ گیا، اس محفل کے اندر حضرت خواجہ نقش بند رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی موجود ہیں، اور اس محفل کے اندر ایک نام لے رہا ہوں، حضرت مرزا جانا فرماتے ہیں میں نے دیکھا اس محفل کے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہے۔ اتنا بڑا اللہ کا ولی بھی موجود ہے۔ حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے ولی موجود ہیں، سفید داڑھی والے، نورانی نورانی چہرے والے، پیارے پیارے لباس والے موجود ہیں۔ فرمایا دو زانو ہو کر بیٹھے ہیں، میں نے سوچا پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہیں، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایسے دیکھا، کیا ہوا؟ فرمایا استغنا باللہ بن کر موجود ہیں، کسی کی خواہش نہیں، کسی کے اندر لالچ نہیں، کسی کے اندر طمع نہیں، موجود بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو آ رہے ہیں۔ اچانک ایسے ہوا ایک ولی کھڑا ہوا، دوسرا کھڑا ہوا، تیسرا کھڑا ہوا، ولیوں غوثوں قطبوں کا میدان ہے، اللہ کے ولی موجود ہیں۔ کیا دیکھا؟ اچانک سارے کھڑے ہو گئے، اور میں نے کہا یار کھڑے کیوں ہوتے ہو؟ کھڑے ہونے کی وجہ کیا؟ اب جملہ سنیے، ایمان تازہ کیجیے۔ فرماتے ہیں انہوں نے کہا، جواب دیا مظہر جانا ہم اس لیے کھڑے نہیں ہو رہے کہ ہم تھک گئے۔ فرمایا کیوں کھڑے ہو گئے ہو؟ کہتے ہیں دیکھ تو صحیح سونا علی آ رہا ہے۔
فرمایا دیکھو تو صحیح علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آ رہے ہیں، امام الاولیاء آ رہے ہیں، ولایت کا شان شاہ آ رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت علی المرتضیٰ آ رہے ہیں، حضرت علی کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ ہے، حضرت علی نے کسی کے رابع والا کسی کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، جناب والا اس کا رنگ بڑا پیارا ہے، سر سے برانا ہے، پاؤں سے برانا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کا ولی ہاتھ میں ہاتھ لے کر آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ علی ہے؟ اور علی کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے وہ کون ہے؟ فرمایا سب نے یک زباں ہو کر کہا یہ سامنے علی ہے، اور اس کے ہاتھ میں جس کا ہاتھ ہے وہ ویسے قرنی ہے۔ اللہ اس واسطے سلطان العارفین امام العارفین فرماتے ہیں، فرمایا دل دریا سمندی رو ڈوں گے اتے کون دلا دیا جان تے وچئی کھیڑے تے وچئی مہانے چودہ طبق اتنا ڈھلا سبحان اللہ آج میں کو محسوس تھی دا بے تو آپ کو سردی لگی بیٹھے بولو نا یار سبحان اللہ اور ایک محبت نال بولو سبحان اللہ فرمایا 14 طبق اور دلان دے اندر وہ جتے عشق تنڈو ونی تاڑے فرمایا علی ہیں اور علی المرتضیٰ کے ساتھ آپ کا ہاتھ میں حضرت سیدنا اویس قرنی کا ہاتھ ہے۔ اور اویس کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں عمر اور علی جی یا رسول اللہ۔ فرمایا علی اور عمر تم دونوں جانا، مالک کہاں جائیں؟ فرمایا میرے جانے کے بعد یمن میں جانا، یمن کے علاقے کے اندر جا کے میرا قرن کے علاقے میں جانا۔ یا رسول اللہ وہاں کیا کریں؟ فرمایا میرا ایک غلام رہتا ہے، میرا عاشق رہتا ہے جس کا نام ویسے قرنی ہے، اسے میرا سلام دینا اور میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ نتیجہ یہ نکلا علی بھی شان والا، قرنی بھی شان والا۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ہوا ایسے علی المرتضیٰ ہیں، علی کے ہاتھ میں اویس قرنی کا ہاتھ ہے۔ اب اویس قرنی اور علی المرتضیٰ دونوں آگے آگے جا رہے ہیں، سارے ولی پیچھے ہاتھ باندھ کے آگے علی جا رہے ہیں اور پیچھے لشکر کی صورت میں سارے غوث جا رہے ہیں۔ جملہ سننے والا ہے۔ حضرت مرزا مدر جانا فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ کہاں جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ علی سربراہ ہیں، علی لشکر کے سپہ سالار ہیں، اور یہ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جگہ اور مکان کیا ہے، کدھر کا ارادہ ہے؟ یہاں رک کے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یار کتنا خوش نصیب ہیں وہ جن کا سپہ سالار علی المرتضیٰ ہے، جس لشکر کا سردار علی المرتضیٰ ہے۔ فرمایا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا ہم نے دیکھا اچانک آسمان سے ایک نور والا کمرے کی طرح ایک جگہ اتری،
فرمایا علی بھی اس کے اندر چلے گئے، قرانی بھی اس کے اندر چلے گئے۔ اب جملہ سننا، پتہ نہیں کون میرے جملے پہ داد دیتا ہے اور کون نہیں دیتا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اس کمرے میں تشریف لے گئے، ویسے قرانی بھی اس کمرے میں تشریف لے گئے۔ میں نے پوچھا اے اللہ کے ولیو بتاؤ تو صحیح، علی کہاں چلے گئے، قرانی کہاں چلے گئے اور تم کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا سنو، آج 11ویں ہے، آج 11 چاند کی تاریخ ہے، تجھے نہیں پتا حضرت غوث اعظم کی 11ویں اور عرس ہے، سارے وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا ایسے واسطے سلطان العارفین نے فرمایا سن فریاد اوے پیرا دے پیرا۔ ایک مسئلہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں تم لوگ کہتے ہو یا غوث الاعظم دستگیر، اللہ کو بلاؤ، اللہ کی مانو، اللہ مددگار ہے۔ میں نے کہا تو زیادہ پڑھا لکھا تھا، سلطان باہو زیادہ پڑھا لکھا تھا۔ کہا سلطان باہو زیادہ پڑھے لکھے تھے، وہ اللہ والے تھے، معرفت کے بادشاہ، طریقت کے بادشاہ، شریعت کے بادشاہ۔ میں نے کہا اپنے کلام میں کہہ رہے ہیں اے غوث الاعظم میری رہنمائی فرماؤ۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ارے جو عقیدہ سلطان باہو کا ہے، جو عقیدہ خواجہ نقشبند کا ہے، جو عقیدہ داتا صاحب کا ہے، جو عقیدہ بہاؤالدین زکریا کا ہے، جو عقیدہ جمال اللہ ملتانی کا ہے، جو عقیدہ شاہ رخ الدین کا ہے، ارے جو عقیدہ میرے علی کا ہے وہی عقیدہ ہم سارے سنیوں کا عقیدہ ہے۔ ہمارا وہ عقیدہ نہیں کہ فلاں جگہ سے آواز آئی، فلاں جگہ سے آواز آئی۔ میاں ہمیں آوازیں نہیں آتی، ہمیں اللہ کے ولیوں کے راستے پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں۔ آپ کا دل نہیں کرتا میں سنا دوں؟ اونچا سے بولنا سبحان اللہ یار۔ سلطان العارفین امام العارفین فرماتے ہیں سن سن فریاد اوے پیرا تے ساڈی عرض سنی اوے کن در تے بیڑا اڑی آئی اوے ساڈا وچی کپراں دے اوے جیتے مچنا بندے اوے ڈر دے پیر جیلانی محبوب سبحانی تے ساڈی خبر لیو کن تارے تے فرمایا حضور غوث پاک کا زمانہ مبارک تھا، آپ کے زمانہ مبارک میں طاعون کی بیماری پھیل گئی، ہر بندہ بیمار ہو گیا، کچھ مر گئے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے آپ کے خلفاء مریدین، کہنے لگے حضور طاعون کی بیماری آ گئی، اب بندے مر رہے ہیں، کیا کریں؟ حضرت نے کیا فرمایا؟ حکیم کے پاس نہیں بھیجا، پتہ کیا کہا؟ فرمایا میرے مدرسے کے اندر جو باغیچہ ہے نا، اس باغیچے کے اندر جو سبزہ اگا ہوا ہے نا، ایسے کرو اسے کاٹ لو، کاٹنے کے بعد اس کو پیس لو، پیسنے کے بعد اس کے اندر پانی ڈال لو، یہ سارے جن جن کو بیماری ہے اسے پلا دے جاؤ، اللہ شفا عطا فرمانا چلا جائے گا۔ اور ہمیں حکیموں کی دوا کی کیا؟ فرمایا جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے اللہ ان سبزوں کے اندر بھی شفا عطا فرما دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہ مقدس ہستی ہیں، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ میرے مدرسے سے یا میری مسجد کے نلکے سے، میرے مسجد کے کھو سے اور کنویں سے جو بندہ پانی پی لے گا، قیامت کے دن اللہ اس کے پیٹ کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ حضور غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بندہ آ گیا، حضور میں نے رات خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ فرمایا خواب میں نے دیکھا میرا ابا قبر کے اندر عذاب میں مبتلا ہے، حضور کچھ وظیفہ عطا فرمائیں، میں وظیفہ پڑھوں گا،
اللہ میرے ابے جان قبلہ کی قبر پر راحت اور سکون نصیب فرمائے گا۔ حضرت سیدنا غوث پاک نے جواب نہیں دیا، فرمایا بیٹا پہلے یہ بتاؤ وہ میرا مرید تھا، حضور آپ کا مرید نہیں تھا، حضور مجھے جانتا تھا؟ فرمایا پتہ نہیں جانتا تھا کہ نہیں جانتا تھا۔ حضور یہ بیٹا یہ بتاؤ میرے مدرسے سے گزرا تھا؟ حضور نہیں گزرا۔ میری مجلس میں آیا؟ کہا حضور آپ کی مجلس میں بھی نہیں آیا۔ اور میرے مدرسے کا لنگر کھایا؟ حضور نہیں کھایا۔ اور میرے پیچھے نماز پڑھی؟ پیر جی میرے ابے نے آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا نہ حضور آپ کی محفل میں بیٹھا، نہ آپ کے پیچھے نماز پڑھی، نہ آپ کے مدرسے کا لنگر کھایا، نہ پانی پیا۔ بابا جی قبلہ وہ آپ کے مدرسے سے گزرا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے ولی نے فرمایا چلو جاؤ، رات ہوگی پھر دیکھ لینا۔ شام ڈلی، رات ہوئی، کیا دیکھا؟ ابا کی قبر راحت میں ہے، سکون میں ہے۔ فرمایا بیٹا فرمایا ابا جی قبلہ بتاؤ تو صحیح، کل میں نے دیکھا تھا پریشان تھے، آگ برس رہی تھی اور تکلیف ہو رہی تھی، عذاب ہو رہا تھا، آج کیا ہوا؟ فرمایا مجھ سے مت پوچھ، جس کے پاس گیا تھا اسی سے پوچھ۔ اب نیند کہاں نہیں تھی، صبح ہوئی، حضور غوث پاک کی بارگاہ میں، پیر جی بیٹا حضور میں نے رات بابا کو دیکھا، پچھلی رات عذاب تھا، آج میرے ابا جی خوش تھے، کیا ہوا؟ فرمایا جب اس کو عذاب ہو رہا تھا تو مجھے یاد آیا، فرمایا کہ وہ میرے مدرسے سے نہیں گزرا، میری محفل میں نہیں آیا، میری مجلس میں نہیں بیٹھا، لنگر نہیں کھایا اور میرے پیچھے نماز نہیں پڑھی، لیکن ایک دن کسی نے اسے کہا تھا کہ ایک اللہ کا ولی غوث ہے، بس اسے یاد تھا، مجھے جانتا تھا، بس اتنی سی بات ہے۔ اور فرمایا جو مجھے جانتا ہو اللہ اس پر اتنا رحم فرماتا ہے، قبر کا عذاب نہیں دیتا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ ارے جو صرف جانے اسے قبر کا عذاب نہیں ہوتا، جو مرید ہو اس کا مقام کیا ہوگا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کسی پیر کے مرید ہو جاؤ، وہ ایک قادری سلسلے میں آ جاؤ، کیوں؟ فرمایا قادری یہ ہے، پھر یہ ہے، پھر وہ ہے، آخر کار حضور غوث تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو فیضان دوسروں کو ملتا ہے انشاءاللہ ہمیں بھی مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری قبول فرمائے۔